من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله آج کون نہیں قرآن آج کون ہے قرآن قرآن اثر سے کہنا رہا حضرات محترم گزشتہ جمعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں سفر معراج کا واقعہ اسرا کا ابتدائی حصہ عرض خدمت کیا تھا اور یہ بات عرض کی تھی کہ یہ واقعہ مقدسہ
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان فقید المثال اور لاثانی و لاجواب معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ حکم الحاکمین نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کے مقابلہ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان تمام معجزات سے یہ معجزہ اسی طرح اعلیٰ و بالا ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء کرام کے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین اور آسمانوں کے ان مشاہدات سے آگاہ کیا، ان آیات بینات کا مشاہدہ کروایا کہ جن کے لیے کہا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یا یوں کہا گیا کہ لِنُرِيَهُ من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے یہ سیر اپنے نبی و پیغمبر کو اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ آیات اور وہ نشانیاں دکھلائے۔ بات سن بھائی، اس کا یہی راز ہے، ایک کارن جو ہے نا اس کی تار نکال دو اور باقی اس طرف والے چلا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں گفتگو کرتے ہوئے پچھلے جمعے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب کر کے گفتگو فرمائی اور پوچھا کہ میرے نبی، آپ میرے پاس جو تشریف لائے ہیں تو بتلائیے کیا لے کر میرے پاس آئے؟ تو عرض کی کہ مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات، طیبات اور تحیات کا تحفہ تیرا بندہ معبود کامل تیری بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا۔ جواب ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب، اگر آپ 3 چیزیں لے کر آئے ہیں، اس کو کہو کہ اگر عقل آ گئی ہے تو چھوڑ دے، اس کو کہہ میرا خیال آ گئی اگر اگر آپ 3 چیزیں لے کر آئے ہیں، تحیات، بہت تحیات پڑھتے ہیں نا آپ، تشہد میں لگے کتنی چیزیں؟ التحیات والصلاۃ والطیب، یہ 3 بندے کی بندگی کی، بندے کی عاجزی اور تواضع کی، یہ 3 وہ کیفیتیں ہیں
کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا، رب نے بھی جواب میں 3 ہی چیزیں عطا فرمائی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی، جو میرا بندہ میری بارگاہ میں تحیات طیبات اور صلوات لے کر آتا ہے، میں اس بندے پر صلوات اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہوں۔ اور صلوات، رحمتیں، برکتیں، قرآن کہتا ہے نا، هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ایک اور نقطے کی بات بتا، نبی نے انسانیت کو اللہ کی بندگی کا درس دیا، بندوں کے سر کو بتوں کی چوکھٹوں سے اٹھایا اور رب ذوالجلال کے دروازے پہ لا کر جھکایا، غیروں کے آستانوں سے ہٹایا، اللہ کی بارگاہ میں لا کر جھکایا۔ نبی نے انسانوں کے سروں کو مردوں کی چوکھٹوں سے اٹھایا اور حی القیوم کی بارگاہ میں لا کے جھکایا۔ اب یہ سارے بندے نبی کی ابتدا میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، اگر تو انسانوں کو میری بندگی کا درس دیتا ہے تو میں انسانوں سے کہیں اعلیٰ مخلوق، انسانوں سے کہیں زیادہ مخلوق اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں وہ تجھ پر درود سلام پڑھا کرے۔ میرے بندے تیری ابتدا میں میری عبادت کرتے ہیں اور میرے فرشتے میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور فرشتے بھی، اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رحمت اتارتا ہے، فرشتے اس رحمت کے لیے مزید دعا گو ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں رب نے عطا فرمائی۔ فرمایا نبی آپ تشریف لائے ہیں، مشکات شریف باب فی المعراج میں ہے کہ اللہ نے اس رات اپنے نبی کو اور نبی کی امت کو رب کبریا نے 3 تحفے اور بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا تحفہ، اللہ نے اپنے نبی اور نبی کی امت کو 5 نمازوں کا عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ، اللہ کریم نے اپنے نبی اور نبی کی امت کو سورہ بقرہ کی آخری آیات کا عطا فرمایا۔ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ رسولوں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور تیسرا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ میرے نبی میری طرف سے خوشخبری لے کر جائیں، میں نے آپ کی ساری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے، لیکن خیال کرنا یہ خوشخبری مشرک کے لیے نہیں ہے، مشرک کے سوا تیری ساری امت کے لیے یہ بشارت۔ مشرک کی بخشش یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اللہ کا، جس قانون کو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قانون کے اندر درج فرما دیا ہے۔ اس مقدس کتاب میں
اللہ نے اس ضابطے کو واضح طور پہ درج فرمایا اور اعلان رب کا، حکم اللہ کا، زبان محبوب خدا احمد مجتبی ختم الرسل خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء سردار انبیاء فخر الرسل دانائے سبل مولائے کل سید ولد آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی زبان سے اعلان ہوتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے حبیب، آپ اعلان کریں اللہ سب گناہ گاروں کو اگر چاہے تو معاف کرنے پر، بخش دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن میرے نبی اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ بخشش سب کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مشرک کے لیے اس بخشش میں سے کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کا الحاکمین اس مشرک پر اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معراج والی رات سب کو اللہ نے بخشش و مغفرت کا پیغام بھیجا ہے، لیکن اس رات مشرک پھر بھی بد نصیب رہا، پھر بھی محروم رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ یا سب سے بڑا جو تحفہ ملا ہے نا، وہ پنجگانہ نماز کا ہے۔ پنجگانہ نماز، 5 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ 5 نہیں تھی بلکہ 50۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے، دن رات میں آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرے۔ واپس تشریف لائے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات۔ موسیٰ نے پوچھا حضرت فرمائیے کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ موسیٰ میں بڑا خوش ہوں، آج رات میرے اللہ نے میری امت کو بھی سرفراز فرمایا، اور میرے رب نے میری امت کے لیے مجھے 50 نمازوں کا، اور کتنی نمازیں اللہ والوں؟ اب کتنی پڑھتے ہو؟ 5 پڑھتے ہو؟ 5 پڑھتے ہو؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا تھا، بڑا لمبا عرصہ لوگوں سے واسطہ رہا، میرے نبی آپ بڑے خوش ہیں، لیکن یہ وقت اللہ سے دعا کر کے اس میں کچھ تخفیف کرا لیں۔ 50 نمازیں بڑی مشکل ادا ہوں گی، 50 نمازیں پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو اس وقت اللہ سے دعا کر کے مشقت سے بچا سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین کے رحمت والے ہاتھ اٹھے اور لبے عرض کی میرے اللہ اگر ہو سکتا ہے تو کچھ تخفیف کر دو، میرے اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما دیجئے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی، آپ کی دعا کو میں نے شرف قبولیت عطا فرمایا، چلیے میں 5 نمازوں کی رعایت کرتا ہوں، جا کر امت کو کہیے 45 نمازیں ادا کیا کرے۔ موسیٰ نے پھر رغبت دلائی، میرے نبی رحمت نے پھر دعا فرمائی، عرش والے خدا نے 5 اور نمازوں کی تخفیف فرما دی، اب 10 معاف ہو گئی، باقی 40 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے ختم نبوت کے تاج پہن کر
کائنات میں تشریف لے جانے والے نبی 40 نمازوں کا بوجھ بھی آپ کی امت بڑی مشکل سے اٹھائے گی. وقت ہے اللہ سے دعا کر لے. میں کہتا ہوں اللہ موسیٰ کلیم پر رحمت نازل فرمائے. موسیٰ مشورے دیتے گئے، میرے نبی دعا فرماتے گئے، اللہ کریم اپنی قدرت سے تخفیف کرتے گئے، یہاں تک 5 نمازیں معاف ہوتی گئیں اور باقی 5 بچی. 45 نمازوں کی اللہ نے تخفیف کر دی. حضرت موسیٰ نے پھر مشورہ دیا، اے اللہ کے حبیب اب بھی وقت ہے، دعا کرے اللہ سے اور بھی کچھ تخفیف ہو جائے. حضرت نے فرمایا میرے موسیٰ بہت ہو چکی، اب بار بار مجھے بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے، اب بار بار کیا کہوں اللہ سے. اللہ اکبر. اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی، میرے نبی اب آئے، اب دعا فرمائے یا نہ دعا فرمائے، اب 5 نمازوں میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. میرے نبی تیرے رب کا لکھا ہوا مٹا نہیں کرتا. اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہی رہے گا. نمازیں تو 50 کی 50 ہی رہیں گی، لیکن آپ کی امت 5 ادا کرے میں ثواب 50 کا لکھواتا جاؤں گا. 5 ادا کرے ثواب 50 کا ملے گا. ایک آدمی بات سن رہا تھا گوڈے پکڑ کر، آنکھ کھلی یہ بات سن کر مزہ آ گیا. 45 معاف ہو گئے، 5 باقی بچی. کہنے لگا کتنا ہی اچھا ہوتا حضرت ایک پھیرا اور لگا دیتے اور 5 سے بھی جان چھوٹ جاتی. وہ بیچارہ اس کو مولویوں کا تھکا ہوا تھا، تو کہا جان ہی چھوٹ جاتی. خیر یہ تو اس من چلے کی بات ہے، لیکن اللہ کریم نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا اور وہ قرآن کا فارمولہ یہاں لا کر فٹ کر دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، اے میرے نبی کی امت میں تمہاری ایک نیکی کو برکتیں عطا کر کے 10 گنا بڑھا دوں گا. ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھو اللہ کریم اپنے خزانوں سے تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مسلمانوں باتیں سننا سنانا آسان، باتیں کر لینا آسان. معراج والی رات جھڑیاں لگا کر آرائش کر لینا، بتیاں لگا کے چراغاں کر لینا، جلسے کر لینا، یہ بڑا آسان ہے. بات ایک رات جشن منانے کی نہیں ہے، بات تو ساری زندگی اللہ کی طرف سے معراج والی رات میں عطا ہونے والے تحفے نماز کو قبول کرنے کی ہے. معراج تو تم نے تب مانا کہ تم 5 وقتہ نماز کے اپنے آپ کو پابند بنا. اگر نماز کی پابندی نہیں تو مانا یہ کہ تم نے معراج کو نہ سمجھا ہے، نہ مانا ہے، نہ اس پر ایمان لایا ہے. اور نماز وہ نماز ہے. اللہ نے اور چیزیں بھی فرض کی. زکوٰۃ فرض ہے نا، روزہ بھی، حج بھی فرض ہے، اور احکامات دین بھی ہے. حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے. یہ سارے دینی احکامات ہیں. لیکن اللہ نے جب بھی کوئی چیز فرض فرمائی، جب بھی کسی حکم کو نافذ فرمایا، جب بھی کوئی ضابطہ متعین فرمایا، تو عرش والے خدا نے جبریل کو زمین پر بھیجا کہ جبریل جاؤ، زکوٰۃ فرض ہو چکی پیغام میرے نبی کو دے کر کے آئے، روزے فرض ہو چکے قانون میرے رسول کو بتلا کر آئے،
حج فرض ہو چکا، ضابطہ میرے رسول کے حوالے کر کے آئے۔ اللہ نے ہر فرض کی باری جبریل کو آسمانوں سے زمین پر بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی اپنے نبی کو مکے سے اٹھایا، مسجد اقصی پہنچایا، مسجد اقصی سے اٹھایا، ساتوں آسمانوں کا سفر طے کر کے اپنے قریب سدرہ پہ بلایا اور فرمایا نبی تمام فرائض زمین پہ بھیجے گئے ہیں، نماز کی باری آئی تو آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا۔ نماز تمام فریضوں کی سردار ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مومن کی معراج نماز ہے۔ اگر تم عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان والو اگر تم بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم عصمتیں اور رفتیں پانا چاہتے ہو، تو اس عزت والے سر کو اللہ کے حکم کے مطابق اوقات مقررہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر نماز والے فریضے کو ادا کر کے رفتیں، بلندیاں اور عروج حاصل کرتے جاؤ۔ اسی لیے حبیب خدا نے زندگی کے آخری لمحات میں، زندگی کے آخری مرحلے میں بے ہوش ہوتے، ہوش آتی، آنکھ کھلتی، میرے نبی بار بار فرماتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نماز نماز، نماز کا خیال کرنا میرے امتیو، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب قیامت والے دن میدان معاشر میں میرا تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اس لیے میں تمہیں تاکید کر کے جاتا ہوں نماز نماز نماز، نماز کو نہ ترک کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس لیے جو آدمی نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا، حضرت نے دوسری جگہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے علانیہ اور کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ہم غور تو کریں، سوچے تو صحیح، ہم لڑتے تو بہت ہیں، معمولی معمولی غیر متعلقہ مسئلوں پر ہم لڑتے ہیں، لیکن نمازیں آپ دیکھ لیں، دعویٰ ہے سواد اعظم کا کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہماری اکثریت ہے۔ حضور نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 6، حد ہو جائے تو 10 مقتدی اور 11واں امام اور 11ویں ثابت ہو جاتی، حد ہو جائے۔ وہ کہاں گئے وہ سواد اعظم؟ وہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم آسام وہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ کا نظر آتی اور حال وہ جس طرح کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، متولی نمازی بن نہ سکا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، متولی نمازی بن نہ سکے، برسوں سے نمازی ہو نہ سکے۔ یہ صورتحال ہے بھائی، مسجدیں بنا دی، لیکن مسجدیں بھی آج کس لیے بنائی جاتی؟ ایک تھا حصول ہدایت کے لیے، لیکن اب مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں اور جو تن کیا وہ کر دے۔ اب کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اب اس لیے جس طرح قرآن نے کہا ہے مسجداً ضرارا و کفرا
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ قرآن قربان جاؤ، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ علیم بذات جانتا ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے، اور اسی بات کو رب کبریا پھر واضح کر کے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجدیں کون سی مسجدیں ہیں؟ مسجد ہدایت نہیں بلکہ مسجد زرار ہے، اور زرار کا پتہ کیا ہے؟ ضرر سے ہے حضور، ضرر سے لفظ سرار ہے، ضرر سے کہ محض تکلیف پہنچانے کے لیے، محض مقابلے کے لیے، محض آرائی کے لیے، محض کسی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے، محض لوگوں کے ذہنوں کو تقسیم کرنے کے لیے، شرر پہنچانے کے لیے مسجداً ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ مسجدیں کس لیے بناتے ہیں؟ شرر کے لیے بناتے ہیں۔ مسجدیں کس لیے بناتے ہیں؟ کفر کی ترجمانی کے لیے بناتے ہیں۔ مسجدیں کس لیے بناتے ہیں؟ شرک پھیلانے کے اڈے بناتے ہیں۔ مسجدیں کس لیے بناتے ہیں؟ تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، فرقے بنانے کے لیے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، اس مسجد میں فلاں رہا ہے، اس مسجد میں فلاں نہ داخل ہو، اس مسجد میں وہابی داخل ہے۔ ایک وہ وقت تھا نا جب کہا جاتا تھا اس مسجد میں وہابی داخل ہے، نہ ہو اس مسجد میں وہابی، اگر داخل ہو جاتے تو کیا کرتے؟ ایک صاحب کہنے لگ رہی میں نے آمین کہی ایک مسجد میں جا کر، صبح کی نماز، سردیوں کا موسم، جنوری فروری 2 ماہ کا موسم، میں نے نماز فجر پڑھی، مسجد تھی آشکان رسول کی، میں نے آمین کہی، ایک ہٹا کٹا میرے ساتھ تھا، اس نے نماز توڑی، مجھے مارا جتھا، مجھے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اٹھا کر باہر لے جا کر ٹھنڈے پانی کے حوض میں ڈال دیا کہ تم نے آمین کہی۔ پھر وہ خود آ کر صف میں کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں بھی ہاتھ پاؤں مار کے، میں بھی آ کے گیلے کپڑوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے کپڑے بھی گیلے، اس کے بھی گیلے ہو گئے۔ اس نے سمجھا شاید اب یہ بات آ جائے، لیکن وہابی کبھی بعد آتا؟ وہابی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے بعد آ سکتا؟ وہابی کٹ جائے گا لیکن محمد کے باغیوں کا باغی رہے گا اور مصطفیٰ کی سنت کا وفادار اور تابعدار رہے گا۔ میں اسے اہل حدیث، اسے اہل سنت، اسے وہابی نہیں مانتا جو جان بچانے کے لیے کملی والے کی سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ وہابی وہ ہوتا ہے، متبع سنت وہ ہوتا ہے، محب رسول وہ ہوتا ہے جس کی شارگ حیات کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے، جس کو آمنہ کے لال کی سنت سمجھتا ہے، اس سنت کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کئی مصلحت پسند، یہ دیکھا ماحول دیکھا تو ایسے کر لیا، دوسرا ماحول دیکھا تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں؟ بس یہاں درمیان میں مذبذبین بینا یا ایسے ایسے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے ایسے حق سمجھا تو کھل کے اظہار کرو، ایسے حق سمجھا ہے تو کھل کے اظہار کرو۔ یہ چوچو والی بات، یہ بین بین والی بات نہیں چلے گی۔ اب وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا میں دوبارہ آمین نہیں کہوں گا، لیکن دوسری رکعت میں میں نے ذرا پہلے سے بھی اونچی آواز سے آمین۔ اب اس کو پھر غصہ آیا، پھر اس عاشق رسول نے توڑی نماز، مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور لے جا کر حوض میں پھینکنے لگا۔
میں نیچے گرنے لگا، میں نے اس کے کپڑوں کو پکڑ کے اسے بھی ساتھ کھینچ لیا۔ اب میں نے پھر بار بار کہا وَلَضَّالِينَ آمین۔ وہ کہتا مجھے چھوڑ، مجھے نکلنے دے۔ اس نے وہابی نے کہا میں تب چھوڑوں گا جب تو بھی آمین کہے گا۔ آمین کہلوائی، پھر ہوش سے باہر نکلنے دیا۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، مجھے میری ذات کے تجربے ہیں۔ آمین کہی، مسجد سے دھکے دے کے نکالا گیا۔ آمین ہم نے کہی، رفع الیدین کیا، مسجدوں کو دھویا گیا۔ آمین رفع الیدین کہی، مسجدوں کی چٹائیاں جلائی گئی۔ کہا بھابی آگے چٹائیاں پلیت ہو گئی، مسجد کا فرش پلیت ہو گیا۔ مولانا شمشان کہا کرتے ہیں کہ ایک جگہ میں گیا، آمین کہی، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے صف ہماری پلید کر دی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے سب لپیٹی اور مونڈے پہ رکھ لی، مونڈے پہ رکھ لی اور میں چلنے لگا۔ کہنے لگے مولوی صاحب سب کیوں لے جاتے؟ کہا بھائی تم بھی پاک، تمہاری مسجد بھی پاک، اب پلید صف کا یہاں کیا کام؟ اس پہ وہابی نماز پڑھا کرے گا، تم اپنی مسجد کے لیے نہیں لے آؤ۔ لیکن اب دور بدل چکا ہے، اب دور بدل چکا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حق کا جادو سر چڑھ کے بولا ہے اور بڑے بڑے پوپ اب اونگے ہو گئے ہیں اور ان کو مجبوراً اہل حدیث کو، اہل حق کو، سنت کے متوالوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے خالی تھے۔ اب اللہ کے فضل سے جدھر بھی جائیں انشاءاللہ حق و صداقت کی، توحید و سنت کی روشن مشعلیں کائنات میں جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ حق دن بدن بڑھتا رہے گا، چھاتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور اہل حق کی توحید و سنت کی آواز انشاءاللہ باطل کی تمام آوازوں کو دبا کر چھوڑے گی۔ اللہ کی توحید اور کملی والے کا فرمان اس کائنات پہ نافذ اور غالب ہو کر رہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے برادر عرض یہ کر رہا تھا کہ مساجد کا حق ہے کہ ان کو آباد کیا جائے اور ان کی کیا آپ لوگ معصور ہیں؟ قصور ہمارا یا ہمارے پیٹی بھائیوں کا ہے کہ جنہوں نے کہا یہ رسم کر لو تو بخشے جاؤ گے، یہ کام کر لو تو معاف کر دیے جاؤ گے؟ نہ نماز کی انہوں نے کوئی ضرورت باقی چھوڑی، نہ روزے کی حاجت باقی چھوڑی، بلکہ اگر کوئی کہتا بھی ہے حضور میں نماز پڑھ لیا کروں، وہ کہتا ہے اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو پیر کس لیے پکڑا ہے، مرشد کس لیے پکڑا ہے، بیعت کس لیے کی ہے؟ اور نادان نمازیں تو وہ پڑھیں جو بے مرشدے ہوں۔ ہم ہیں فکر نہ کرو، تمہیں انگلی سے لگائیں گے، اشارہ کریں گے، پلے صراط پار کر کے جنت میں پہنچا دیں۔ لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہم بھی اس پلے صراط سے نیچے گریں گے اور ان کو بھی ساتھ ہی گرائیں۔ اللہ کے نیک بندو، خدا سے ڈرا کرو۔ اللہ نے وہ چیز جو معراج والی رات اپنے حبیب کی معرفت امت محمدیہ کو بطور تحفہ ہدیہ عطا فرمائی ہے، وہ نماز ہے، اور اس نماز کی قدر کیا کرو۔ اور واللہ اگر یہ مسلمان نمازیں پڑھنے لیں، اچھا ایک اور بات بتائیں، اختلاف ہو سکتا ہے چند مسئلوں پر، نور بشر، علم غیب ہونے نہ ہونے، حاضر ناظر ہونے نہ ہونے پر، تقلید عدم تقلید پر، رفع الیدین آمین پر، ان مسئلوں پر۔ نماز کی فرضیت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، یا ہے؟ سبھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں۔ ایک آدمی پرسوں تشریف لائے، بڑی اچھی اچھی مونچھیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، کہنے لگی میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا جی کس مسئلے پر پریشان ہے؟ کہتا جی رفع الیدین کے مسئلے پر میں تحقیق کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کریں، کچھ مولوی صاحبان کہتے ہیں نہ کریں، میں کیا کروں؟ ایک کہتا ہے کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو۔ میں نے کہا چلو تجھے سمجھ نہیں آتی، اختلاف ہے ہم میں، چھوڑ اس مسئلے کو، جا ان مولوی صاحب سے پوچھ کیا داڑھی رکھنا اور مونچھیں مڈانا
داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹانا نبی پاک کی سنت ہے یا نہیں؟ اور میں بھی کہتا ہوں داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹانا نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا امر بھی ہے، نبی کا قول بھی ہے، نبی کا فعل بھی ہے۔ ان سے پوچھ کے آ، نہ بریلویوں کا اختلاف ہے، نہ دیوبندیوں کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیثوں کا اختلاف ہے۔ میرے بھائی جس مسئلے پر اتفاق ہے پہلے اس پر تو عمل کر لینا۔ مونچھوں کا بتاؤ دینے لگا۔ میں نے کہا تم لوگ من کے کالے ہو، یوں ہی اپنی بدعملیوں کے اعتراضات مولویوں کے اوپر ڈالتے ہو۔ اگر اس بات میں تو سچا ہے تو جس میں سب کا اتفاق ہے اس پر تو عمل کر، پھر اختلاف والے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اب نماز پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اگر یہ مولوی اتفاق کر لے اللہ ان کو ہدایت دے دے، آمین کہہ دو۔ ویسے امید کم ہے کیونکہ جو منہ کو کافر لگی ہوئی ہے نا حرام، وہ کہاں چھٹتی؟ بہرحال اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ہم پھر بھی دعا کرتے اللہ ان سب مولویوں کو، ہم کو بھی اور ان کو بھی ہدایت دے دے۔ سیدھا راستہ ہر وقت اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہمارے علماء بیٹھ کر اسی بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھنا، کسی بے نماز کا نکاح نہیں پڑھنا، تو کوئی بے نماز رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا جی میں نہیں پڑھتا تو 10-20 مار خان اور پہنچے ہوئے ہوں گے جی ہم جو ہے پڑھنے کے لیے۔ میرے برابر میرے بھائی جس مسئلے میں اتفاق ہے وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اللہ کے اس تحفے کو قبول کرو، اس کی قدر کیا کرو اور اس نماز کو ضائع نہ کرو۔ یہ نماز اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے، قبر کی روشنی ہے، مومن کی معراج ہے، آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کے اس تحفے کو قبول کرو۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، جبریل میرے ساتھ تھے، کہا حضرت اب ذرا آئیے ہم آپ کو اللہ کی اور نشانیاں بھی دکھلاتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک وادی سے میرا گزر ہوا۔ وادی کیا تھی؟ ہر طرف تعفن، بدبو، غلاظت، سڑان، گھٹن۔ میں نے کہا جبریل یہ گرم لو چل رہی ہے، یہاں تعفن ہے، سڑان ہے، بدبو ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اور میرے ساتھی جبریل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی کچھ نشانیاں دکھلانا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قوم، کچھ لوگ ان کے پیٹ بڑے ہوئے، بڑے بڑے پیٹ، جس طرح بڑی بڑی دیگیں یا مٹکے ہوتے ہیں، اوپر سے بالکل صاف و شفاف نظر آتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ان دیگوں کی طرح بڑے ہوئے پیٹوں کے اندر سانپ گردش کر رہے ہیں، سانپ ان پیٹوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، وہ پیٹ اٹھا نہیں سکتے، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جانور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونگ کر کچل کر گزر جاتے ہیں۔ وہ چیختے چلاتے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر جانور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ان کو روندتے ہیں، وہ چیختے چلاتے اور بلبلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے مجھے بتایا کہ اے معراج کے مہمان، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، آج رب کبریا آپ کو اپنی علامات کبریٰ، آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو مبتلا سزا لوگ ہیں، یہ سود خوار لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، جن کو دنیا کے اندر مال کی ہرس اور ہوس نے اتنا بدحواس کر دیا تھا کہ یہ اپنے مال کے ذریعے اس مال کو بڑھانے کے لیے غریبوں، مسکینوں، بے بسوں، محتاجوں، مجبوروں اور بے
کسوں کا خون نچوڑا کرتے تھے۔ یہ سود خوار لوگ ہیں جن سود خاروں کو دنیا کی دولت سے محبت تھی، وہ دنیا کی دولت تو پیچھے چھوڑ آئے ہیں لیکن اللہ کے عذاب کے اندر یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو چکے ہیں۔ اے جبریل، یہ سود خار لوگ ہیں، جی ہاں یہ سود خار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، او ایمان والو سود سے بچو، سود کو بڑھا چڑھا کے کھانے سے بچو۔ سود کیا ہے؟ سود اللہ نے حرام کیا، اور کیسا حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہی کافی ہے اس مرث کبھی پر حرمت کی دلالت، اس کی کباط کو واضح کرنے کے لیے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے اگر اس ایک گناہ کو 70 درجوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی حقیقی بیٹا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے بدکاری کرے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود والا گناہ یہ 70 درجے پہ پہنچ کے سب سے کم تر گناہ بن جاتا ہے۔ اور پتہ ہے قرآن نے کیا اعلان کیا؟ اے اہل حدیثوں، اہل سنت کہلانے والوں، مسلمان کہلانے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، حج کرنے والوں، تہجدیں پڑھنے والوں، داڑیاں رکھنے والوں، نیکی اور پرہیزگاری کا غلغلہ برپا کرنے والوں، یاد رکھو اس مرض مہلک کو اپنے قریب تک نہ آنے دو، وگرنہ یہ مرض مہلک تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، تمہارے ذہن کا چین چھین لے گا، تمہارے دلوں پہ مہر غفلت ثبت کر دے گا، اور آخرت کے اندر بھی تمہارا حشر جہنم میں اسی طرح کا ہوگا۔ قرآن نے اسی لیے خبردار کیا ہے کہ فَاصَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، باز آ جاؤ۔ اگر تم سود خاری سے باز نہیں آتے، کوئی مولوی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی عابد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی شب سنتا بیدار ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی متقی اور پرہیزگار ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اگر تو سود کھانے سے باز نہیں آتا تو آ میدان میں آ جا، تیرے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، تیرے ساتھ رسول اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ نہیں باز آتے، نوٹ گنتے جاؤ، بینک بیلنس بڑھاتے جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا گیا ہے تمہاری طرف سے۔ اب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا نبی اللہ، یہ سود کھانے والے لوگ، حضرت نے آ کر بتلایا، اوے لوگوں سود حرام ہے، سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، اور اسی طرح یہ ایسا جرم جس کے ملحقات بھی حرام۔ فرمایا سود کھانے والے پر بھی لعنت اور کھلانے والے پر بھی لعنت، فرمایا لکھنے والے پر بھی لعنت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بینک کی نوکری، بینک کی سروس حرام ہے، بینکوں کی یا سودی کاروباری اداروں کی نوکری حرام ہے۔ بعض لوگ افیسر بننے کے شوق میں اور رتبے اور عہدے اور کرسیاں لینے کے شوق میں کہتے ہیں جی ہمیں بینک افیسر کی نوکری، بڑا معزز پیشہ ہے، لیکن ایسا شخص کتاب و سنت کی روشنی میں ملعون ہے۔ مسلمانوں ناراض ہوتے ہو تمہاری مرضی، راضی ہوتے ہو تمہاری مرضی، خوش ہوتے ہو تمہاری مرضی، نہ خوش ہو کے میرا وظیفہ بند کرتے ہو تو بے شک کر دو، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں گواہ بناؤں گا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا سچا اور برحق پیغام تم تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ نبی یہ پاک فرماتے ہیں سود لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، اس کی گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ یہ مرض صرف یہ نہیں کیسے اللہ تو اس ملک کے مسلمانوں کو ہدایت دے، ہم اچھے ہو جائیں تو اللہ ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے بھیج،
لیکن ہم جیسے حکمران بھی ویسے ہی، اسی لیے اوپر سے لے کے نیچے تک سارا سود کا سلسلہ۔ اب غریبوں کی ہمدرد حکومتیں آتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان غریبوں سے بڑی ہمدردی ہے، ہم انہیں قرضہ دیتے ہیں، اور جب قرضہ دیتے ہیں تو عام سودوں سے کئی گنا بڑھا کے غریبوں پر قرضہ لگاتے ہیں۔ یہ کئی سکیمیں شروع ہوئی نا، پیلو کیپ والی ٹیکسی سکیم اور کئی سکیمیں، کئی گنا عام شرح سے بھی قرضہ بڑھا کر اس طرح پھر وہ قرضے کے جکڑ میں جکڑا جاتا ہے کہ بیچارہ ساری زندگی قرضہ دیتا رہے، قرضہ اترنے کا نام۔ اور سود جہاں آ جاتا ہے وہاں بربادی نازل ہوتی ہے، رحمت و برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار اجڑتے ہوئے دیکھے، گھر ویران ہوتے ہوئے دیکھے، عقل مندوں کو دیوانوں کی طرح پاگل پن کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھا، ان کے دماغ کو اللہ نے برباد کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے باغی تھے، اللہ نے ان کے خلاف لڑائی لڑی اور اللہ نے ان کو دنیا میں سزا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں سود خوروں کا عبرتناک منظر دیکھ کر میں آگے بڑھا، دیکھا کچھ لوگ آنکھیں نیلی ہیں، چہرے کالے سیاہ ہیں، شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، منہ سے بدبو دار اور گندا خون اور پیپ جاری ہو رہا ہے، ہذیان پک رہے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، ساری فضا متعفن ہے، منہ سے خون جاری ہے، بدبودار پیپ جاری ہے، چہرے کالے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ جبریل نے کہا یا نبی اللہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ام الخبائث شراب کے رسیا تھے، یہ شرابی لوگ شراب پیا کرتے تھے، دولت کے نشے نے ان کو مست کیا، یہ شراب کے نشے میں مست ہو کر آدھی رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے گھروں میں آتے، معصوم اور بے گناہ بیویوں کو پیٹا کرتے، اپنے بچوں کی گردنوں کو مروڑا کرتے، یہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوتے، نہ انہیں ماں کے تقدس کا لحاظ ہوتا، نہ بہن کی آبرو کا خیال ہوتا، نہ بیٹی کی حرمت کا پاس ہوتا، نہ بیوی کے حقوق کا خیال ہوتا۔ یہ بدبخت شرابی تمام خبائث چیزوں کی ماں ام الخبائث شراب پینے والے تھے، یہ شراب کے عادی تھے۔ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ او مسلمانوں، اللہ نے شراب تمہارے اوپر حرام کی ہے، شراب پینے پلانے والے پر، بیچنے خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے لیے اٹھائی جاتی ہے اس پر غرض کے ہر ممکن ملحقات کے ساتھ اللہ کے حبیب نے لعنت قرار دی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا شراب کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے۔ یہ شرابی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس حال میں مبتلا سزا کیا ہوا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک نشانی شرابیوں کا عبرتناک انجام بھی ہے۔ آگے چلے میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی چھریاں پکڑی ہوئی ہیں، آگ میں انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں انہی کے جسموں سے گوشت کاٹتے ہیں اور انہی کے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، انہی کے جسموں سے گوشت کاٹا جاتا ہے، انہی کے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے بتلایا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے چغل خور لوگ جن کو دنیا میں بتایا گیا کہ وہ غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور بھائیوں کا گوشت نہ کھایا کرو، چغلیاں نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، لیکن یہ بات نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ چغل خور اور غیبت کرنے والے لوگ ہیں جن کو آج اللہ نے جہنم کے اندر اس سزا کا حقدار اور اس سزا کا مستحق بنایا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فرشتے آگ میں ڈالتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، پھر جلائے جاتے ہیں،
پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر جلائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ ابدی جلنے والے لوگ جن کو جلایا جاتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت سے انہیں درست کرتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے چمڑے گل سک جاتے ہیں اللہ پھر ان کے چمڑوں کو درست اور تندرست کر دیتا ہے، صحیح ہو جاتے ہیں، پھر جلائے جاتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ بدبخت ہے جو آج نارے جہنم میں جلائے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں اپنے والدین کو جلایا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے تھے۔ ماں باپ کیا ہے ماں اور کیا ہے باپ؟ اور میرے بھائیوں اپنے بوڑھے والدین کی قدر کیا کرو، اپنے باپوں کی قدر اور عزت کیا کرو، اپنی ماں کی تکریم کیا کرو۔ یہ والدین وہ ہیں جن کے قدموں تلے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ جنت چاہتے ہو اپنے والدین کے قدموں تلے تلاش کیا کرو۔ یاد آیا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی، بہت عظیم الشان تابعی ہیں۔ ایک آدمی بڑے دور سے سفر کر کے آیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بڑے دور سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اکرام ضیف کے تقاضوں کو پورا کیا، ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، بستر دیا، جو خدمت بھی مہمان کی جا سکتی تھی اس اللہ کے ولی نے کی۔ پھر پوچھا میرے مہمان آئے ہو بڑے دور سے، بتاؤ کس مقصد اور مدعا کے لیے آئے ہو، اتنا سفر کیا ہے؟ وہ مہمان کہنے لگا حضرت کوئی غرض و غایت نہیں، میں نے آپ کی شہرت سنی ہے، لوگوں نے کہا حسن بصری بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا مستجاب الدعوات ہے، میں نے سوچا چلو جا کے حسن بصری سے دعا ہی کروا۔ میں صرف دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ واقعتاً حسن بصری جلیل القدر تابعی تھے، محدث تھے، وقت کے ولی تھے، مستجاب الدعوات اللہ کا نیک بندہ تھا۔ حضرت حسن بصری نے خدمت کے بعد، تکریم و تعظیم کے بعد دعا بھی فرمائی تاکہ آنے والے مہمان کی دلجوئی ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، دعا بھی فرمائی۔ دعا فرما کر جب وہ رخصت ہونے لگا پوچھا میرے مہمان، میرے بھائی اور مسافر ایک بات تو بتا۔ عرض کی اے وقت کے جلیل القدر ولی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تیری ماں ہے، تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی حضرت اللہ کا احسان ہے میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا میاں پھر تو نے بڑی تکلیف کی ہے، اگر ساری دنیا کے انسان حسن بصری بن جائے تیرے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں تو ساری کائنات کے ولیوں کی دعائیں تجھے اتنا فائدہ نہیں دے سکتی جتنی اکیلی ماں کی دعا تجھے فائدہ دے۔ ماں وہ ماں، ولی ولی ہے، مانتے ہیں ولی کی ولایت کا انکار نہیں، لیکن ماں تو وہ ماں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں کے چہرے کی طرف ایک بار نظر اٹھا کے دیکھو، عرش والا خدا تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار ماں کے چہرے کو دیکھو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے آقا اگر 2 بار دیکھا جائے، 3 بار دیکھا جائے، 100 بار دیکھا جائے، فرمایا 100 بار دیکھو اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ماں وہ ماں جس کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب، ماں وہ ماں کہ جس کے پاؤں تلے جنت، ہما جنتوں کا وہ نارو، ماں وہ ماں کہ کائنات کے ولیوں کی دعائیں ایک طرف ہوں، ماں کی دعا ایک طرف ہو۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر والدہ کی وفات کے بعد تشریف لے گئے، پاؤں لڑکھڑایا، ڈگمگائے، اللہ نے کہا موسیٰ قدم سنبھل کر کے رکھنا، اب قدم جما کر کے رکھنا۔ عرض کی میرے اللہ
آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا موسیٰ پہلے تیری دعائیں کرنے والی ماں زندہ تھی، جب تو گھر سے نکلتا تھا تیری ماں دعائیں کیا کرتی تھی، اور ماں تم سفر میں ہو تم حضر میں ہو، ماں اٹھ اٹھ کے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچوں کی خیر، اللہ میری بچیوں کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ بیٹا دیر سے گھر آتا ہے، ماں کا چین دھرم پھرم ہو جاتا ہے، کبھی آتی ہے دروازے کے پاس کبھی جاتی ہے، دروازہ کھول کھول کے دیکھتی ہے کہ میرا لال ابھی تک کیوں نہیں آیا، میرا لال ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ یاد آ گیا، دل چلا بابا سعدی، وہ کہتا ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے سعدی کہ ایک شخص کسی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، دل دے بیٹھا، وہ بھی ایسی ہی کوئی آوارہ ہوگی جیسے یہ آوارہ تھا۔ وہ کہنے لگی تیری محبت میرے ساتھ سچی نہیں ہے، وہ کہنے لگا نہیں سچی محبت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر سچی محبت ہے تو سچی محبت کا سچا ثبوت بھی دو۔ وہ کہنے لگا کیا ثبوت چاہیے؟ کہا تیری ماں مجھے اچھی نہیں لگتی، اگر میرا سچا محب ہے، میرے ساتھ تعلق و محبت میں سچا ہے تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر میرے سامنے پیش کر، تاکہ میں جانوں کہ واقعی مجھ سے تجھے سچی اور سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ جب بندہ اس میدان میں اترتا ہے نا، عقل بھی جواب دے جاتی ہے، شعور بھی جواب دے جاتا ہے، فکر بھی جواب دے جاتی ہے، حقوق بھی بھول جاتے ہیں، اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی عقل کے میدان سے نکل کے عشق کے میدان میں آتا ہے، وہ بد نصیب جاتا ہے، اپنی ماں کا سینہ خنجر سے چاک کرتا ہے، کلیجہ نکالتا ہے، اور کلیجہ نکال کر اپنے محبوبہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، راستے میں ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہے، ہاتھ سے ماں کا کلیجہ بھی گر جاتا ہے، ماں کے کلیجے سے آواز آتی ہے میں لال میں صدقے جاؤں تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے نا۔ ماں کا دل وہ دل ہوتا ہے جو مر کر کے بھی اپنی اولاد کی خیر بناتی ہے۔ نادان تو ماں کو ستاتا ہے، والد کو ستاتا ہے، یہ جنت کے باغ ہیں، ان کی دعائیں حاصل کر لے۔ اللہ کے بندے یہ نعمتیں کائنات میں نہیں مل سکتی، بیویاں مل سکتی ہیں، اولاد حاصل ہو سکتی ہے، دنیا کے ناز و نام مل سکتے ہیں، لیکن ماں ایک دفعہ ملتی ہے، باپ ایک دفعہ ملتا ہے۔ ان کی قدر کیا کر، اگر قدر نہ کرے گا تو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ 3-4 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ اور بھی لنوریہ من آیات ربہ الکبریٰ کے تحت ان عظیم الشان نشانیوں کا تذکرہ جو جنتیوں اور جہنمیوں کو مختلف کیفیات میں میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انشاءاللہ یہ تفصیلات آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے عرض کرتا ہوں، رکے تو کافی ہیں،
تاہم یہ کافی دیر سے آیا ہوا اور بھی رک کے پچھلے جمعے سے بھی جمع ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اکثر نمازوں میں پہلی صف کے پیچھے بچوں کی صف بنی ہوتی ہے اور پہلی صف کے آخر میں کچھ جگہ خالی ہوتی ہے۔ اب بچوں کے آگے سے گزر کر کیا پہلی صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے یا بچوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے جبکہ پہلی صف میں جگہ خالی رہے؟ کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے یا گناہ ہے۔ ترتیب صفوں کی اس طرح ہوتی ہے، بھائی یہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جگہ کم ہے تو اوپر تشریف لے جائیں، دروازے میں نہ باتیں کریں نہ ہجوم کریں، اوپر دوست جا رہے ہیں اوپر چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ واقعی نمازی کے آگے سے گزرنا یہ منع ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں۔ مسئلہ پتہ ہے لیکن اکثر لوگ اس مسئلے میں بھائی ساتھی عدم توجہی کا اظہار کرتے ہوئے بد احتیاطی کرتے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور یہ گزر جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ نماز شروع کرتے وقت سنتے نفل وغیرہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں سے آگے گزرنے کا امکان کم سے کم ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم سنتے یا نوافل ادا کرتے تو ہم ستونوں کی طرف بھاگا کرتے تھے تاکہ ہم ستونوں کو ستھرا بنا لیں۔ مقصد یہ کہ پہلی صف میں جگہ ہو تو ٹھیک، نہیں تو دوسری صف میں راستوں دروازوں یا راہ گزروں کے بجائے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سے گزرنے کا امکان کم۔ تاہم گزرنے والے کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک تاکید فرمائی اگر تمہیں 40 برس بھی کھڑا رہنا پڑے تو کھڑے رہو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اب 40 برس کی کوئی نماز ہوتی نہیں، یہ صرف تاکید کے لیے کہا گیا کہ اتنا بھی کھڑا رہنا پڑے تو بندہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ البتہ جماعت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امام جب کھڑا ہو تو اسے آگے ستھرا رکھنا چاہیے۔ ستھرا ہاتھ بھر کی کسی لکڑی کو، لاٹھی کو، تیر کو یا کسی بھی ایسی چیز کے جو اس کے آگے آڑ ہو اسے ستھرا اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز عید جب کھلے میدان میں پڑھایا کرتے تو آپ یا لاٹھی یا تیر آگے گاڑ دیا کرتے اور ستھرا بنا لیا کرتے۔ اب امام کا ستھرا وہ آگے گاڑی جانے والی لکڑی، لاٹھی یا کوئی بھی چیز، دیوار ہے، اوٹ ہے، یہ ستھرا۔ مقتدیوں کا ستھرا امام ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے، پیچھے بچے زیادہ ہیں، اگلی صف میں بڑے آدمی کم ہیں، آنے والا آدمی اگر آتا ہے تو اسے آگے سے گزر کر، بچوں کے آگے سے گزر کر پہلی صف میں کھڑا ہونا جائز ہے اور کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ آگے سے نہیں گزرنا اس لیے کہ وہ جہاں سے گزر رہا ہے اس کا ستھرا امام ہے اور امام کے آگے ستھرا موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز سے پہلے اگر سنتے پڑھنی شروع کر دی جائے، فرض جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی، ایک آدمی آتا ہے سنتے شروع کر دیتا ہے، اس دوران فرض نماز بھی کھڑی ہو جائے تو کیا سنتے مکمل کر لینی چاہیے یا سنتے توڑ کر فرض نماز میں داخل ہو جانا چاہیے؟ اگر سنتے پڑھتے ہوئے تشہد میں آدمی بیٹھا ہو، آخری تشہد، تو اب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا وہ سنتے مکمل کرے کیونکہ تشہد میں بیٹھا یا نماز میں شامل ہے؟ ایک قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فرض جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب تکبیر ہو جاتی ہے، امام جو پہلی تکبیر کہتا ہے، نماز نیت کر کے پہلی تک اللہ اکبر، اس تکبیر کو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ اب یہ جب تکبیر ہو جائے تو باقی تمام نمازیں اب ختم، فرض جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سنتے شروع کر دی ہیں تو آپ ان سنتوں کو توڑ کے فرض میں شامل، یہ نہ ہو کہ سنتے پڑھتے رہیں اور فرض جاتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتلا دیا کہ فرض جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، حتیٰ کہ تشہد ہے، آپ اس نماز کو ختم کر دیں اور فرض جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔
فرض جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لیکن بنیادی مسئلے، اہم مسئلے ہیں، اور ایسے مسائل کو پوچھنا بھی چاہیے، پھر یاد بھی رکھنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ واضح تقریریں اپنی جگہ، لیکن مسائل کی دنیا اپنی جگہ۔ مسائل بڑی فائدے والی چیز ہے، مسائل کے بغیر بندے کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اعمال درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو صحیح طور پہ بجا لانے کے لیے میرے بھائیوں، مسائل بھی پوچھا کرے، سمجھا کرے۔ یہ کان پہ ہاتھ رکھ کے بانگیں دے لینا یا مائے ٹپے سنا لینا یہ کوئی کام نہیں۔ اصل چیز قرآن و سنت کے مسائل سے آگاہی اور پھر ان کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے سوال رکے ہیں، انشاءاللہ بتدریج آئندہ جمعے، اور پھر اللہ نے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بتدریج ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اور اب میں معمول بنا چکا ہوں اللہ کے فضل سے کہ کچھ وقت اور خطبہ مختصر کیا جائے اور مسائل کے لیے کچھ نہ کچھ 20-25 منٹ ہر خطبے میں نکالے جائے۔ پہلے خطبے میں واعظ و نصیحت ہو اور دوسرے خطبے میں آپ کے پوچھے ہوئے مسائل کا جواب ہو۔ اس لیے آپ مسائل لکھ کر بھیجیں، لیکن یہ اصرار نہ کریں کہ فوری جواب دیا جائے، اس لیے وقت تنگ ہوتا ہے۔ اور اب میرے پاس اور بھی یہاں بھی اور بھی بہت سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جو آپ کی باری آتی جائے گی، آپ کے سوالات کے جوابات اللہ کے فضل و کرم سے پوری دیانتداری سے کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی صحیح سمت رہنمائی فرمائے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة الدنیا وفتنة القبر وعذاب الآخرہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔